عاطف اسلم میوزک چھوڑ رہے ہیں؟ اسی بات نے مجھے اور کافی سارے لوگوں کو کنفیوز کیا ہوا ہے۔ آئیں اس پہ تھوڑا سا انالیسس کرتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک گائز، میرا نام ارسل خان ہے اور آج ہم عاطف اسلم کی اسی میوزیکل ٹرانزیشن کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ رمضان کے سٹارٹ میں عاطف اسلم نے ایک پرانا کلام مصطفیٰ جان رحمت کا کچھ اور میوزیشنز کے ساتھ مل کے ایک بڑا اچھا کور کیا ہے جو کہ کافی اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے اور اس کی یوٹیوب پہ بھی کافی اچھی پرفارمنس رہی ہے۔ اس سے پہلے ریسنٹلی بھی کوئک سکسیشن کے اندر کافی ساری اسلام اور اسلامک ریلیٹڈ کانٹینٹ کو پش کرنا یہ عاطف اسلم نے ریسنٹلی سٹارٹ کیا ہے۔ لگ رہا ہے کہ ان کی کانٹینٹ کی ڈائریکشن سلولی اور گریجولی یہی ہوتی جا رہی ہے۔ کیا وہ یہ صرف ایک نئی آڈینس کو پکڑنے کے لیے کر رہے ہیں یا از ہی ایکچولی شفٹنگ ہز کانٹینٹ مور ٹورڈز دا ریلیجس سائڈ ناؤ؟ کیا وہ پوری طرح سے اب دین کی طرف آ جانا چاہ رہے ہیں یا وہ دونوں چیزوں کا ہائبرڈ چاہ رہے ہیں؟ آئیں ذرا اس کو تھوڑا سا انپیک کرتے ہیں۔ عاطف اسلم کا جو فرسٹ ریلیجن بیسڈ کانٹینٹ تھا جو کہ بہت مقبول ہوا تھا وہ کوک اسٹوڈیو میں تاجدار حرم کی ایک رینڈیشن تھی۔ وہ رینڈیشن سے پاکستان میں بھی اور بیرون ملک بہت لوگوں نے محبت کی۔ اٹ ہیز بین ون آف دا ٹاپ پرفارمنگ سانگس فرام کوک اسٹوڈیو۔ یوٹیوب کے اوپر آج بھی آئی بلیو 200 ملین ویوز سے زیادہ اس ویڈیو کو مل چکے ہیں، جو کہ 3 یا 4 ٹوٹل ویڈیوز ہیں کوک اسٹوڈیوز کی جنہوں نے اس فیٹ کو اکمپلش کیا۔ تاجدار حرم کی پرفارمنس میں ایک کوالٹی تھی اور ایک گریس تھی جو نہ کہ کرٹکس نے بلکہ آڈینس نے بھی بہت ڈیپلی فیل کیا، اور عاطف اسلم واز پریپیئرڈ ٹو مچ بگر ہائٹس کیونکہ ریلیجس کانٹینٹ کو یوں انہوں نے پہلی دفعہ پوش کیا تھا اینڈ اٹ ڈیڈ ونڈرز فار ہم۔ اس کے بعد سمینہ پیرزادہ کے شو کے اوپر وی سو اے مور ہیومن سائڈ ٹو ہز کیریکٹر۔ انہوں نے اپنی ٹرانزیشن کے بارے میں بات کی، انہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے اوپر بات کی، انہوں نے اپنے بدلتے تاثرات کے اوپر بات کی اور یہ بولا کہ آہستہ آہستہ وہ خود خدائی کی طرف رواں ہو رہے ہیں اور ان کے جو دل کے قریب سب سے بڑا پیس آف کانٹینٹ ان کا اپنا ہے وہ تاجدار حرم کی ہی رینڈیشن ہے کیونکہ اس میں وہ خدا کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کی ایک اسٹرنگ آف پرفارمنسز آئی جس میں انہوں نے پرائمریلی ریلیجن بیسڈ اور دین کی چیزوں پہ ہی اور صوفیانہ اور معرفت اس طرح کے کلمات کو ہی پریفر کیا۔ کوک اسٹوڈیو میں وہی خدا ہے کیا گیا جو کہ اگین واز اے بگ ہٹ۔ اسماء الحسنہ انہوں نے ریسائٹ کی دی 99 نیمز آف اللہ۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے انسٹاگرام کے اوپر اذان بھی دی جو کہ بہت پسند کی گئی لوگوں نے۔ دس واز ڈیورنگ دا ٹائم آف دا کووڈ پینڈیمک جب وہ اپنی پیک پہ جا رہا تھا اور لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا۔ جو اس میں ایک ٹرکی چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ عاطف اسلم کے کریئر کی یہ ڈائریکشن بہت ملتی جلتی ہے جنید جمشید کے کریئر ٹرانزیشن سے۔ فرق یہ ہے کہ جنید جمشید نے اوپنلی آ کے ملٹیپل ٹائمز یہ بات ضرور کی تھی کہ وہ میوزک کو اور اس طرح کے پاپ میوزک کانٹینٹ کو ٹھیک نہیں سمجھتے، اسلامی نہیں سمجھتے، اور ایک موقع پہ تو انہوں نے یہ بھی بولا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے یہ جاننے کے لیے اس وقت پاکستانی عوام تیار نہیں ہے۔ ہم نے جنید جمشید کی لائف میں بار بار یہ ٹرانزیشن دیکھی کہ وہ بولتے تھے کہ انہوں نے میوزک چھوڑ دیا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ واپس آ جاتے تھے، پھر بولتے تھے کہ چھوڑ دیا ہے، پھر ان کا کوئی نیا گانا آ جاتا تھا۔ تو بہت عرصے کے بیک اینڈ فورتھ کے بعد انہوں نے فائنلی اور کمپلیٹلی میوزک سے کچھ وقت کے لیے بالکل اس کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے پریچ کیا، انہوں نے اسلامی داڑھی رکھ لی، ان کا حلیہ لباس بالکل جو ہم ڈیفائن کرتے ہیں ٹریڈیشنل طور پہ جو دین کا لباس اور حلیہ ہونا چاہیے، اول تو ایسی کوئی چیز ہے نہیں، لیکن جو جس طریقے سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اسی رخ میں تبدیل کر لیا۔ عاطف کے بھی کریئر کے ہم اس حصے کو دیکھیں تو ہم میجرلی ریلیجس کانٹینٹ دیکھتے ہیں۔ اس ریلیجس کانٹینٹ میں ایک آدھ کوئی اسپانسرڈ گانا ہوگا زونگ کا، کوئی ایک گانا انہوں نے اپنا نکالا ہے، رات غالباً اس کا میرا خیال ہے نام ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اف اٹ واز ویل ریسیوڈ بائی پیپل اور ناٹ، ظاہر ہے ان کا گانا ہے تو ویورشپ تو مل جاتی ہے، لیکن میں نے کو بہت زیادہ لوگوں کو گنگناتے ہوئے نہیں سنا اس گانے کو۔ مگر پوائنٹ یہ ہے کہ پچھلے 7-8 میوزیکل پیسز میں سے ان کے جو میجورٹی پیسز رہے ہیں وہ دینی رہے ہیں اور ریلیجس ہی رہے ہیں، اور پروبیبلی ڈائریکشن بھی یہی نظر آ رہی ہے آگے۔ کیا عاطف اسلم ٹرانزیشن کر رہے ہیں بالی ووڈ کے مارکیٹ سے اب پاکستان کی مارکیٹ میں آنے کے لیے؟ پاکستان کی مارکیٹ میں بے شک بالی ووڈ کا میوزک چلتا ہے، بٹ بالی ووڈ میں اب پاکستانی آرٹسٹس زیادہ ایکسیپٹ نہیں کیے جاتے۔ تو از عاطف ٹرائنگ ٹو سیٹل ڈاؤن ان دا پاکستانی مارکیٹ کمپلیٹلی اینڈ میکنگ اے وائبل فیوچر فار ہمسیلف ہیئر؟
وہ کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے دین کا کانٹینٹ ہمارے لوگوں تک سب سے اچھا پہنچتا ہے اور دینی کانٹینٹ سے ہم ریلیٹ بھی کرتے ہیں اور اس کا اوورآل ایک اچھا امپیکٹ بھی ہوتا ہے، یا وہ ایک ایکچوئل ریلیجس ٹرانسفارمیشن سے گزر رہے ہیں جس میں وہ اپنے پاپ سنگنگ اور پاپ امیج کو آہستہ آہستہ خود ہی چھوڑ کے ریلیجس کانٹینٹ کی طرف کمپلیٹلی آ جائیں، یا وہ ان دونوں چیزوں کا ہائبرڈ پلان کر رہے ہیں اور ریلیجس کانٹینٹ اپنے شوق سے کرتے ہیں، بیچ میں اپنے پاپ میوزک کو بھی کبھی کبھی ایڈریس کر لیں گے، جو کہ میری خواہش ہے کہ زیادہ کریں، بیکاز وی آل فیل ان لو ود عاطف اسلم دا پاپ اسٹار، ناٹ دا نعت خواں، آلدو وہ اپنی جگہ مقبول ہیں۔ جاتے جاتے بس یہی کہیں گے کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں ہز فینز ول سپورٹ ہیم ایدر وے، اور اگر وہ دین کی طرف رواں ہوتے ہیں تو اس سے پیاری بات ہی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہدایت دے، اللہ خوشحالی دے، اور اگر وہ اپنے پاپ سٹار امیج کو ہی مینٹین کرتے ہیں اور پاپ میوزک کو آگے پش کرنا چاہتے ہیں تو ان سے ایک وہی سوال کروں گا جو انہوں نے گوہر ممتاز سے کیا تھا، اگر کبھی وہ یہ بدقسمتی میں یہ ویڈیو دیکھ لیں، سوال یہ ہے کہ استاد جی کوئی نوا گانا بھی کٹ دے ہون۔